بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز حاضرین، سامعین، سامعات، قرآن کریم فرقان حمید کتاب ہدایت ہے، اللہ کی کتاب ہے جس کے ماتھے پہ لکھا ہے لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب ہر قسم کے علوم و معارف کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کا تعارف کراتے ہوئے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے بیان فرما دیا، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی خشک تر چیز ایسی نہیں ہے جو اس کھلی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہ فرمائی ہو، گویا ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اذا اردتم علم الاولین والآخرین فانتصروا فی القرآن، فرمایا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اگر تمہاری خواہش اور ارادہ ہے کہ تم علم الاولین والآخرین حاصل کر لو تو پھر تم قرآن کے اندر غوطہ لگاؤ، کیونکہ اسی کے اندر علم الاولین والآخرین ہے۔ سبحان اللہ، قرآن بہت ہی اللہ رب العزت کی ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر علوم کے سمندر ہیں، اور اتنے ہیں کہ ساری زندگی تا قیامت کل انسان اس کی علوم و معارف کے سمندر میں غوطہ لگا کر موتی نکالتے بھی رہیں تو کبھی وہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ترمذی شریف کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ لا تنقضی عجائب القرآن، قرآن کے عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن کے ساتھ شغف کیجئے، قرآن کے ساتھ محبت کیجئے، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیجئے۔ قرآن کے ساتھ تعلق کے بارے میں ایک خوبصورت سی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر دل میں ایمان ہے اور ایمان کی حرارت موجود ہے تو کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے انسان کا دل نہیں بھرے گا۔ انسان تھکاوٹ کا شکار ہو سکتا ہے لیکن اکتاہٹ کا شکار قرآن کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ انسان دوسری تیسری کتابوں کو 5 10 دفعہ بھی پڑھ لے، بالآخر اس کے اندر ایک اکتاہٹ آ ہی جاتی ہے، اور وہ اس کو اگر 11ویں مرتبہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو سرسری سا پڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن کتاب لا ریب قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کو انسان ساری زندگی پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، لیکن سرسری نہیں پڑھتا، بلکہ وہ اس کا ایک ایک حرف زبر، زیر اور شد مد کو مد نظر رکھ کے اس کو دھیان دے کے پڑھتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ اس قسم کا شغف ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں معیارات مختلف ہیں، کسی کو کسی اعتبار سے اچھا سمجھا جاتا ہے، شکل کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عہدوں کے اعتبار سے، مناصب کے اعتبار سے مختلف معیارات ہیں، سب کے اپنے اپنے مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ کسی کو کس حوالے سے اچھا کہے گا، لیکن حقیقتاً اچھا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا، یہی بہترین لوگ ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب لا ریب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، ھدی للمتقین فرمایا، ھدی للناس فرمایا۔ اور یہاں پر میں آپ حاضرین کی موجودگی، جو سامنے موجود ہیں، جو نہیں موجود ہیں، ان سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو اس طرح سے عام کریں کہ خود بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں۔ آج عورت کے قرآن پڑھنے کی ضرورت کل کی نسبت زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک عورت اگر قرآن کو پڑھنے والی بنے، قرآن کو سمجھنے والی بنے، قرآن کا درس دینے والی بنے، اس کے اثرات کس طرح سے مرتب ہو سکتے ہیں، اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، میرے پیش نظر اس وقت 3 باتیں ہیں۔ میں وہ تینوں باتیں آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ایک عورت اصلاح والی ہو، صالحہ ہو، نیک ہو، مومنہ ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئی ہو، تو وہ کیوں نہ فرعون کے گھر میں رہتی ہو، وہ موسیٰ کو پال لیتی ہے۔ قرآن کریم اس کا گواہی دے رہا ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی ہے، ایک عورت کی وجہ سے جو اس کی زوجہ تھی، سیدہ آسیہ۔
پھر آپ دیکھیے دوسرا واقعہ میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں. دوسرا واقعہ، اللہ اکبر، کسی نے خوبصورت انداز میں بات کی کہ تو نمی دانی کے سوز قرات تو، کہ تو نہیں جانتی ایک عورت، اے عورت، کہ تیری قرات، تیری تلاوت کا اثر کیا ہے، کہ اگر تو قرآن پڑھے تو عمر جیسے لوگوں کی تقدیر بدل جاتی ہے. عمر فاروق جو کہ ایک ناپاک ارادے کے ساتھ نکلے تھے، لیکن اپنی بہن کی تلاوت سنتے ہیں اور ایمان کے دائرے میں آ جاتے. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب بچپن میں استاد کے پاس جا کر بیٹھے تو استاد نے جب الف لام میم سے سبق شروع کرایا تو انہوں نے کہا نہیں، آگے سے شروع کروائیں 15ویں پارے کے بعد سے، کیونکہ میں نے 15 پارے اپنی ماں کے پیٹ میں سن کے یاد کر لیے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ایک عورت کا کردار ایک انسان کی زندگی میں کس طرح سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان 3 باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ مضبوط وابستگی عطا فرمائے. ہم سب کو، مردوں کو، عورتوں کو، قرآن پڑھتے رہنے، سمجھتے رہنے، اس پر عمل کرتے رہنے اور اس کی تبلیغ کرتے رہنے اور اس کو انفرادی اور اجتماعی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.